اپنے گھر میں دیکھو, باہر سے دین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر میں دیکھو. تم صاحب اولاد ہو, تجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا, بیٹی بھی دیا, ہے نا. اب اس نے تیرا نہ مذہب پوچھا, نہ تیرا عقیدہ پوچھا. بے شک وہ کمیونسٹ ہے, بے شک وہ ہندوئزم سے رکھتا ہے, بے شک وہ مسلمان ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, سنی ہے, اس کا جو بھی مذہب ہے. اس نے مذہب کو نہیں دیکھا, اس نے اپنے قانون کو دیکھا. جو بھی بچہ دنیا میں آتا وہ آ کر روتا ہے, جو روتا نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. یہ رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے. اب رو کر کیا کیا اس نے آدم علیہ السلام پر گواہی دی, اور ذات بتا رہی ہے کہ معصوم کا گواہ معصوم ہوتا ہے, غیر معصوم معصوم کا گواہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں تو یہ سوچتا ہوں, کبھی کہتے ہیں کہ نبی مصطفیٰ سے پہلے بڑی جہالت تھی, لوگ یوں کرتے تھے. میں نے کہا یہ جو فجر کی نماز ہے یہ تو جناب آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب حوا سے ملاقات ہو گئی, ہے نا. وہ صفا پہ تھی, وہ مروہ پہ تھی, ایک نقاب پوش آیا, اس نے ان دونوں کو ملا دیا, ہے نا. وہ شکرانے کو, انہوں نے کہا ہماری اولاد کو ورثہ دے جائیں, تو شکرانے کے 2 نفر پڑے جس کو آپ فجر ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ لگی, انہوں نے 2 پڑھے جناب آدم علیہ السلام کی طرف سے, 2 اپنی طرف سے, جس کو ہم ظہر کہتے ہیں. اب جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, تو مالک نے جب اس نے شبی بنایا جناب مظلوم کربلا کی, ابراہیم خلیل اللہ نے, یہ عشق ہے. شریعت اجازت دیتی ہے, شریعت کہتی ہے ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو باپ بوڑھا ہے, 90 سال کا ہے, تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے بیٹھا ہے. یہ عشق ہے. مال جان اولاد قربان کر دو, کن پر؟ محمد و آل محمد پر. پھر تم اللہ کے بندے ہو. یہ نہیں کہ سواری بوئے پہ آئے تو سکی روٹی انہوں دے دے ہو, تو خود پراٹھے کھا رہے ہو, اندر مرغے کھا رہے ہو, ہے نا. ایسا نہیں ہے. جو اپنے لیے پسند کرو سو دوسرے کے لیے پسند کرو, یہ مومنیت ہے. کبھی ثقافت پہ آپ کو چیپٹر دوں گا, بیٹھے جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ کے بھی یہ بے نیازی ہے, مالک آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں, چلتے بھی ہمارے ساتھ. نوح نجی اللہ نے جب بیٹا لگا اس کو, جب ابراہیم خلیل اللہ کے جب بیٹے کی جگہ پہ دمبا آ گیا, تو انہوں نے شکرانے کے پڑھے, جس کو ہم اثر کہتے ہیں. کبھی غور کرنا یہ نمازی اثر کیا ویلیو رکھتی ہے. یہ ذبیح اللہ کے لیے یہ منسلک ہے, ذبیح اللہ سے منسلک ہے. آج میں نے ایک نقطہ دینا ہے آپ کو, اور بڑے بڑے شور سیدھے ہو جائیں گے. ابھی تو بسم اللہ کے 20 حروف میں بات چل رہی ہے نا, وہیں پہ آ رہا ہوں ابھی, وہی چیپٹر چل رہا ہے ہمارا. یہ ذہن میں رکھنا, سب کے سامنے ہم سبق سنا رہے ہیں, اور ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا. کل کو کہے جی وہ ہم ہی معاملے میں زمانہ استغفر اللہ رب و تو بول رہی, ہم پیر و مرشد والے ہیں, ہے نا. یہ 7 اچے جو بیٹھی ہیں یہ میرے مرشد خانے ہیں سارے. میری ڈیوٹی بطول کے در پہ لگی ہوئی ہے. یہ بنت محمد ہے, لاہور میں ہے, اور کربلا کے بعد آئی ہیں. ایک حمزہ سلطان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ داجل کے علاقے میں, راجن پور. عمیر اطرف ان کا نام ہے, این توئیں ریفے, عمیر اطرف. حمزہ سخی حمیر حمزہ سلطان کے نام سے مشہور ہیں. اور پاک مخدومہ کی سیدہ کی جوڑی جو کربلا میں بچھڑی تھی, وہ بھی وہیں پر اسی علاقے میں ہے. میں وہ بھی دیکھ آیا ہوں, اور وہ تصدیق دیکھ آیا ہوں جس پہ شک نہیں ہے. ہمیں مالک نے بھیجا تھا تو اٹھایا تھا کشمیر سے, 7 اونچوں کا وزٹ کروایا اس نے. پھر حمزہ سلطان سرکار نے بلا لیا, اور یہ عصا وہاں سے دے کر بھیجا اس نے. یہی علاج کر دیتا. ہمیں تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, جو اس سے کہتے تھے جو وہ اسرا ہو جائے. مجھے بھی نہیں سمجھ, نہ کچھ میں نے کبھی پڑھا. انہوں نے کہا یہ لے جا, ہاتھ میں چنگا ہوتا ہے, وہ کتا بیلا نہیں آتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی,
میں نے ہاتھ میں رکھ لیا, حکم ان کا ہے. اب اس میں کیا اسرار ہے یہ میں نہیں جانتا, باخدا میں نے نہ کچھ پڑھا ہے, نہ میں نے کبھی وہ چلے کی یہ تسبیح ہمیں نہیں آتی. ہم تو ان کا نام لیوا بن رہے سدھے سدھے. یہ ان کے گھر کی سٹوری, جو کہانیاں سچی ہیں نا وہ ہمیں معلوم ہے نا. اب نوح نجی اللہ نے نوحے پڑھے, وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے, بھیڑیا کہ میرا دادا تیرے دادے نوح کے بیڑے میں تھا. جبریل نے آ کے تیرے دادے نوح سے کہا. اب جملہ مکمل کروں. جناب ابراہیم خلیل اللہ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. تو نوح نجی اللہ جو ہے یہ آدم کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. تو جو آدم علیہ السلام ہے وہ علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. اور آگے جملہ دے دوں, یہ جو مریم بطول ہے جس کے گودی میں وہ عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے, جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا زلیخا کا, تو بتاؤ وہ بڑا نواب آدمی آیا تھا اس کی گواہی دینے کے لیے. ارے معصوم نبی تھا تو معصوم بچے نے گواہی دی, پھر بھی نہیں سمجھ آئی. لفظ اسلام لکھتے ہیں, یہ جو ملا ہے اسلام میں کیا ہے, ایک الف ہے, ایک سین ہے, ایک لام ہے, ایک پھر الف ہے, ایک پھر میم. اب یہ بھی 5 ہیں ہے نا. اب جو قرآن شروع کیا نا الحمد سے, تو کبھی آپ غور کیا الحمد کیا ہے, ایک الف ہے, ایک لام ہے, پھر ہے حلوے والی ہے, پھر میم ہے اور پھر دال, یہ بھی 5 ہے. اب کدھر کدھر سے دوڑو گے, کوئی جگہ ہے دوڑنے کی نہیں نا. میں کوئی ہٹ نہیں کر رہا, میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کو قبول ہو آپ سمجھیں اس قرآن کو جو اکمل اور مکمل ہے, اور جو اس کے وارث ہیں وہ بھی موجود ہیں, اس کی جتنی اسرار ہیں ان کے پاس موجود ہیں. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ بچہ آ کے روتا ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوا, اسے رونا ہی آتا ہے اور وہ سیکھ کے جاہل نہیں آیا. جس علم کی ضرورت اس نے اسے دے کر بھیجا. اگر تجھے علم کا تکبر کہیں آنا آ جائے نا تو پھر قرآن پڑھ, سورہ نمل. اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں سے زیادہ کیڑی کو علم دیا, چونٹی کو انسانوں سے زیادہ علم دیا. لے وہ مدرسے میں گئی ہے, بتا اس نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں, بول نا. اس نے وہ جو نمل ہے قرآن میں لکھی ہوئی ہے, جو سلیمان بن داؤد کے لشکر آتے ہوئے دیکھ کے کہہ رہی ہے اپنی نسل کو کہ دوڑ کے بلوں میں چلی جاؤ, دوڑ کے بلوں میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان بن داؤد کو لشکر آ گیا ہے تمہاری نسلوں کو کچل دے گا. تو نبی معصوم تھا, اس نے اس کی آواز سن لی. یہ کون ہے, میں اللہ کا مقرر کر لے کر نمائندہ ہوں, میں اس کا نبی ہوں. تو اس نے مجھے ظالم سمجھا, پکڑو اس کو. اسی ملکہ کو پکڑ کر لے آئے تو اس نبی نے اپنے ہاتھ پر رکھا. کہاں رکھا, ہاتھ پر. کہا کیونکہ جواب دے تھی نا. اب اس کو نبی کہتے ہیں کہ بات چونٹی کر رہی ہے تو نبی اس کی سن رہا ہے نا. حکم کیا ہے کہ قبرستان میں جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور, ذرا قائم رہنا جو جملہ دینے لگا. پھر آپ نے یوں کر کے نا, یوں کر کے گریبان دیکھنا. ہم نے تو جیکٹ پہنی ہے نا, بند رکھتے ہیں, ہمیں تو میاں سردی لگتی ہے. گرمی ہمارے 7 کوٹ ہوتے تھے, اب ان کے قابو آ گئے تو کہتے ہیں جی ایک بھی یہ بھی نہ اتار دو. میں نے کہا ہمارے تو 7 کوٹ ہوتے ہیں ہے نا. جو دنیا کیا کہے گی, میں دنیا کو دیکھوں گا اپنے مولا کو دیکھوں ہے نا. میں اپنے مولا کو کم سے پہنے سے 7 کوٹ پہنتا تھا یہ, اور 7 یہ جلدیں ہیں آپ کی, یہ بھی 7 ہیں. کسی سرجن سے پوچھ لینا کہ یہ کتنے پردے ہیں, آگے کھولوں گا تو لمبے چیپٹر کھل جائیں گے, کیونکہ ہم نے کتاب پڑھ رکھی ساری. ہم نے کتاب وہ پڑھی ہوئی ہے جس کی تفسیر کو صحیفے کہتے ہو تم. اس کتاب کی تفسیر کرنے کے لیے پھر داؤد علیہ السلام کو بھیجا جس نے زبور لکھ دی, اس کتاب کی تفسیر ہے. پھر اس سے بڑا مفسر بھیج دیا, کس کو, موسیٰ کلیم اللہ کو, اس نے تورات لکھ دی. پھر اس سے بڑا کلمۃ اللہ بھیج دیا
یہ جو جناب مریم کے گود میں بیٹھا ہے، جو میں نے سنے کبھی اس کے، جناب مریم نے کہا کہ میرا مالک میں تو وہ بطول ہوں، مجھے بھی احترام بھی کسی نے نہیں چھوا. اب جملے پہ غور کر رہی ہیں، باریک جملہ ہے اور خوبصورت ہے. تو نے مجھے کنواری کو ماں بنا دیا. اب لوگ پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گی؟ یہ کہنا تھا تو وہ جو دینے آیا تھا نا کلمۃ اللہ، کہا اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تجھے ایک کلمۃ اللہ بیٹے سے نوازے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہ میں جواب کہہ دوں گی، میں تو کنواری ہوں، مجھے تو احترامن کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. تو وہ جس نے بیٹا دیا اس نے کہا کہ تم کہہ دینا، مشکل کچھ تھا نا، اس نے کہا تم کہہ دینا کہ میں 3 دن سے روزے میں ہوں، اور انگلی کا اشارہ اس کی طرف کا، یہ خود بولے گا. اب آپ سوچے صاحب اولاد دنیا میں رہتے ہو، اگر مستور بچے کو جنم دیتے تو روزہ نہیں رہتا. اگر وہ روزے میں پھر پیدا نہیں کیا، قانون تو قانون ہے نا. اگر اس نے روزے میں ہے پھر اس نے پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کیا پھر روزہ نہیں رکھ سکتی. یہ قانون الہیہ ہے نا. اب معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسا تھا. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ لوگ کہتے کہ آپ کے جد محمد ہم جیسے تھے، تو مولا نے کہا ان سے کہو، یہ نہیں کہا کہ جھوٹ کہتے، کہا ان سے کہو سورج کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھو، سورج کی طرف نظر جما کر دیکھو. جس نے ایک سورج کی روشنی نے 70,000 سورجوں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے عرش کی روشنی ہے. یہ معراج کا سفر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسداد کی جد کا، ہمارے مولا کا. 70,000 سورج اکٹھے کریں تو ایک عرش کی روشنی ہے. یہ عرش اللہ کا علم ہے، یہ لکڑ کا بنا ہوا بینچ نہیں ہے جس کے وہ بیٹھ جاؤ. یہ اللہ کا علم ہے جو پہلے الماء پہ تھا. اب پوچھو گے الماء کیا ہے، تو جو بحر طویل الماء یہی سارا پانی تھا، سارا مٹی کا. تو پھر نقطہ رکھا گیا، پھر اس پہ کچھ اسم لکھا گیا جسے جوف کعبہ کہتے ہو، ام القریٰ بھی کہتے ہو. اس اسم کے صدقے یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی. اسم بتاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے پتے پانی ہو جاتے ہیں بندوں کے، ہے نا. اب یہ جو بچہ آیا ہے قبرستان میں، آپ نے سلام جا کے کیا، حکم ہے سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا فرض ہے. اب آپ نے جا کے کہا السلام علیکہ یا اہل القبور، یا بھی کہا، یا حاضر موجود زندہ کے لیے ہے، تو تم قبر کا نام بھی لے رہے ہو. تو پھر دیکھو ذرا یار غور سے اس بات کو، آپ ہی خود دیکھ لو. یہ ہے مٹی، یہ ہے تراب، اور علی ہے بو تراب، ابو تراب، باپ نہیں مالک. اس مٹی سے سارے بنے، اگر سارے علی کے بیٹے ہوں تو سارے سید ہو گئے. وہ مٹی کا مالک ہے. اور اس کریم کا دیکھو، اس نے ایسا امین دیکھا ہی نہیں. اگر محمد نے ہجرت کی ہے ساری امانتیں علی کے پاس چھوڑ کے آگے کہ دے آئے گا پیچھے سے. اس نے ایک ایک امانت، اور مشرک لوگ لاؤ نہ کہیں سے ضعیف سی کو روایت لے ہو کہ فلاں بندے کا قرضہ تو محمد پر تھا، ہے وہ تو دیا ہی نہیں ہے. ساری امانتیں دے کے کیسا امین ہے. اور اللہ کی اچھا قانون دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. محمد کے ذریعے آیا ہے نا، ہم تک پہنچا، قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا. یہ کل کائنات پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، یہ سارے پنجتنی ہو. اپنے یوں کر کے دیکھو، اپنی کتابوں کے مطالعے کرو اور کائنات کا مطالعہ کرو. تو انہیں خود میں بنا رکھی ہے نا، کبھی مریخ دیکھتے ہو، کبھی عطارد کو دیکھتے ہو، کن کن شہروں تک گئے ہو. ابھی اتنی ترقی کرنے کے باوجود جب تم اس کی 6 دنوں کی تخلیق کی ہوئی کائنات نہیں دیکھ سکے پوری، تو اس کو کیسے دیکھ سکو گے جس نے اس کو خلق کیا ہے؟ کیسے تمہارے ظرفوں میں آئے گا وہ؟ اس کو تسلیم کرنا ہے. تو نے کیا سلام،
اس نے دیا تجھے جواب قبرستان سے. اب بتا تجھے سنائی نہ دیا تو مردہ کون ہے جسے سنائی نہ دے؟ تو اپنے آپ کو تو دیکھ بھی. ہم تو جا کے سلام کہتے تو ہمیں تو جواب ملتا آگے سے. ہم وہاں کے مولا کے بعد میں بولا یہ مسئلہ ہے, انہوں نے کہا جا سارا وزٹ کر یہ ڈنڈا لے جا, یہی کافی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ٹور ہی ادھر تو اور وکھرے بن گئے. بطول کے درس پہ گئے تھے, پاک مولا بادشاہ نے دیکھا, اس نے کہ میری ہمشیرہ کے در کا پٹھا ڈالا ہوا ہے نا. لجپال اس مرشد کی بلندی درجات مالک پہلے بخشیے میں ان کی بلندی درجات ہوتی, وہ گناہ گار نہیں سید ہوتے. اور کوشش کرو, آج سے ایک جملہ دینے لگا ہوں آپ کو, جب تمہارا کوئی بڑا بوڑھا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو چپ کر کے کسی نہ کسی سید کے پاس چلے جایا کرو. اس کے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا اپنی جد کے صدقے نظر اللہ نیاز حسین ہمارے باپ دادا کو یہ قبر کی مٹی عطا کر دے, ہے نا. تجھے سید کی رسید مل جائے, ارے گناہ گار بھی بخشے جاؤ گے. وہ قبر کی مٹی سید سے لے لو, وہ سیدوں کا پیو ہے. اللہ نے سیدوں کو یہ اختیار دیا ہے, وہ تمہارے انتخاب نہیں دیکھتا, اس نے ان کو چنا ہوا ہے. دین کے وارث یہ ہیں جو نسل چھوڑ گیا, کتاب اور اس کی اہل بیت. تیسرا کوئی نہیں ہے, نہ اکیلی اہل بیت نہ اکیلا قرآن. اکیلے قرآن کو لے کے دوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اکیلی اہل بیت کو لے کے دوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو, قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لو. یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہے. جو بچہ تیرے گھر میں آیا وہ آ کے رویا ہے, اس نے رو کر ماں نے اس رونے کا ترجمہ کیا ہے. ماں نے کہا سے بھوک لگی ہوئی ہے, وہ صرف روتا ہے, اس کا کام ہو جاتا ہے. اسے پیٹ درد وہ روتا ہے, سکھا کے بھیجا ہے نا. اب جیسے جیسے وہ روتا ہے ماں اس کی ترجمان بنتی ہے, اور ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے گور تک تو مطالعہ کرو نا. دل میں بیٹھے جو ہیں یہی جو دیکھنا ہے کہ کوئی ہے ایسا کرو جو ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر میں بندے کو ہلا ہلا کے کہتا کہ یہ سنو اور سمجھو یہ تیرے امام ہے. کوئی تو گروہ ہوگا نا جو قبر تک علم دیتا ہے. تلاش کرنی ہے نا, جو دیتا ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہی ہوگا نا, ہدایت کے مطابق. اب بچہ روتا ہے آ کر, ارے روتا اس لیے ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی گواہی دیتا ہے. مالک کل نے اس کی عصمت کو محفوظ کر رکھا ہے, کیونکہ معصوم کا گواہ ہی معصوم ہوتا ہے. بچہ رو کر گواہی دیتا تو مالک دانشوری سے تجھے ہدایت کا تھپڑ مار کے کہتا ہوش کر. تو کہتا آدم نے گندم کا دانہ کھایا, اس نے بتا کون سا گندم کا دانہ کھایا جو یہ رو رہا ہے. تو کہتا اس کی ہوا بچھڑ گئی تھی, تو اس کی جدائی میں اس کی ہوا کون سی بچھڑی؟ جس مظلوم کے لیے وہ رویا تھا, اس کا باپ آدم علیہ السلام وہ ابو البشر ہے, مسجود ملائکہ ہے. ایک حجاب اٹھا دوں, ابھی تک تجھے آدم لکھنا نہیں آتا تو تم بسم اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تجھے تو پتہ نہیں کہ آدم کیسے لکھا جاتا ہے, لکھا کیسے تھا. دے دو جملہ, یہ آخری جملہ دے رہا ہوں, چیپٹر کو سمیٹ رہا ہوں. اگلے پروگرام میں چلو آپ وہ کہہ دیں اگلے پروگرام میں دیں گے, اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. کا اہل قبور, ہاں اہل قبور تک لے آئے, آپ تجربہ کیجئے گا. اگر آپ کو نہ طریقہ ہے بات کرنے کا تو پھر ہم سے ہم بتا دیں گے, پھر دیکھیں گے قبر والا بات کرتا ہے آپ سے. اللہم صلی علی محمد علی والے محمد اجل فرجم والے محمد اللہم انہیں والی کل حجت بنا. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے بابا جی, سب کے لیے کہہ رہا ہوں, سب کے لیے میرے مالک جمعی دعائیں ہیں تیری بارگاہ میں, اٹھ ہوئے ہاتھ ہے میرے مالک,
तुझे इन सच्ची तहरीरों का वास्ता है जो तूने तहरीर कर रखी है हाथों पर, है ना। तूने इस वजूद पूरे को जो बनाया हुआ है ना, वो कमाल तरीके से बनाया है, और कैसे मुसव्वर कारीगर को बनाया हुआ है। मुझे तो उसकी तख्लीक पर समझ नहीं आ रही, वही नहीं गिनी जा रही। दुनिया रिसर्च कर रही, कंप्यूटर आ गया, क्या क्या करते हैं। मालिक तुझे उसी के घर की सदाकत के सदका है, तुझे उन्हीं की इज्जतों का सदका है जिसने दुआ के लिए बोला है। तुझे इस बतूल के सफ़र का वास्ता है जो जोड़ी 6 बेटे इसने दिए, 2 कुफे में, 2 करबला में, और 2 में उधर राजनपुर के इलाके में दाजल में सखी अमीर हमजा सुल्तान शहनशाह बादशाह की बारगाह में मैं देखा हूँ। उस कौड़े मलंग ने मुझे वो तख्ती जब दिखाई तो मेरा कलेजा फट गया। और उस तख्ती में तहरीर लिखी हुई थी, इतनी मोटी प्लेट थी वो, जो हाथ से बनी हुई थी, और ऊपर जो इसम था वो कुनिंदा था, वो लिखा हुआ नहीं था जैसे ये पत्थर तराशे ना, ऐसे नाम कुनिंदा, इतना खूबसूरत था। और जब मैं इस कब्र के पास गया फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, उन्होंने देखा कि मेरी माँ के दरबार से आया है, शहनशाह ने देखा कि मेरी बहन से आया है, और मेरे बाबा ने खड़ा किया हुआ इसको। मैं उन लफ्ज़ों को अदा कर सकता नहीं, मेरी औकात ही नहीं है। मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, एक अदागर हूँ, उनके घर का सराखा हूँ। हाँ, सलाकत मेरे पास है, मैंने कायनात को दिखाया मुझे मारे से। मैंने किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हमें। हाँ, हमने सारी नमाज मुर्शद से कहा था, उसने कोई नमाज पढ़ेगा, मैंने कहा जिसमें नजर आएगा। अच्छा सुनारा मिल जाए तो मट्टी को सोना कर देता है।